أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا دھن خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے اس کا بدلہ ان کے رب کے نکٹ ہے، اور ان پر کوئی بھے نہیں ہوگا اور نہ وہ دکھی ہوں گے۔ پوتر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کئی جگہ دھن کی قربانی کرنے کی طرف دھیان دلایا ہے۔ اس آیت میں بھی ہم نے دیکھا مومنوں کی اس وشیشتا کا ورنن فرمایا ہے کہ مومن اللہ کی راہ میں رات دن خرچ کرتے رہتے ہیں، اور یہ خرچ ان کا چھپ کر بھی ہوتا ہے اور دکھا کر بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نکٹ یہ دونوں ڈھنگ سویکرتی کا استھان پاتے ہیں، ارتھات چھپا ہوا خرچ بھی اور ظاہر خرچ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے ان مومنوں کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ارتھات اللہ کی پرسنتا کی پراپتی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی پرسنتا کی پراپتی کے اترکت کبھی خرچ ہی نہیں کرتے، ارتھات ان کا ادیشیہ ہی اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرنا ہوتا ہے۔ عطا ایک سچے مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پوتر دھن سے خرچ کرے، دن اور رات نیکیاں کرنے کی فکر ہو، کبھی ظاہر کر کے نیکی کریں، کبھی چھپ کر نیکی کریں، کبھی ظاہر طور پر مالی قربانی کرے، کبھی چھپ کر مالی قربانی کرے۔ یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے سویکار ہوتی ہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کی پراپتی ان قربانیوں کا ادیشیہ ہو۔ یدی کیول دکھاوے کی قربانیاں ہیں تو پھر ایسی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں سویکاریتا کا پد نہیں پاتی، ان کے دکھاوے کی قربانیاں کرنے والوں کے منہ پر ماری جاتی ہیں۔ یہ قربانیاں عطا یہ وہ روح جس کو سامنے رکھ کر ایک مومن کو قربانی کرنی چاہیے، اور یہ ہے وہ روح جس کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانیاں کرتے ہیں۔ یدی یہ روح نہیں تو ہماری قربانیاں ویرتھ ہیں اور بیکار جانے والی ہیں۔ یدی یہ قربانیاں اس ادیشیہ کے لیے ہو رہی ہیں
کہ امک ویکتی نے اتنی قربانی کی ہے اور میں نے اس سے ادھک قربانی کرنی ہے تو یہ بے فائدہ ہے، یا امک جماعت یا حلقہ کہیں قربانی میں ہم سے ادھک بڑھ نہ جائے اور پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ مقابلے کی روح نسندے اچھی چیز ہے، لیکن یہ فکر کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی درشٹی میں ہم قربانی کرنے والے ادھک ٹھہریں، ان سے پھر تو یہ مقابلے کی روح ہے، یا اس لیے چندہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو گرو سے بتائیں کہ میں نے اتنا چندہ دیا ہے، یا کبھی کسی مت بھید پر ویوستھا کو جتلا ہی دیا کہ میں اتنی مالی قربانی کرنے والا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میری امک بات مانی جائے یا امک سہولت مجھے دی جائے، یا کسی کو یہ وچار آئے کہ میں اتنی مالی قربانی کر کے سمے کے خلیفہ یا عہدے داروں کی نظر میں آ جاؤں گا اور میری پرشنسا ہوگی، تو یہ سب باتیں غلط، بے فائدہ، ویرتھ ہیں اور قربانی کی روح کے ورودھ ہیں، بلکہ الٹا نقصان کا مادھیم بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب باتیں جو غلط ہیں، خرچ کرنا ہے میرے راستے میں تو پھر کیول اور کیول ایک ادیشیہ ہونا چاہیے کہ میری پرسنتا پراپت کرنی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سمان بھی دیتا ہے، لیکن عزت اسے ونمرتا میں بڑھانے والی ہونی چاہیے، بلکہ اس بات پر اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ میری پرشنسا کریں۔ خلیفہ وقت کی درشٹی میں آنے کی یدی خواہش ہوتی ہے تو کیول اس لیے کہ میرے لیے وہ دعا کریں اور ایک پکا سمبند پیدا ہو، جس ویکتی کی بیعت کی ہو۔ قدرتی بات ہے، انسان کی اچھا ہوتی ہے کہ اس کی دعاؤں سے بھی لابھ لیں۔ یدی خلافت حقہ پر وشواس ہے تو ایسی اچھا میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن نیت دکھاوا نہ ہو، بلکہ نیت یہی ہو کہ میں خدا تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کروں اور اس قربانی کی وجہ سے سمے کے خلیفہ میرے لیے دعائیں کریں، میں خدا تعالیٰ کے اور نکٹ ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرنے والا بنوں۔ اور مومنوں کی ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہی ہیں جو ایک دوسرے کی روحانی ترقی کا مادھیم بنتی ہیں۔ عطا سوچ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے انوسار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے، میری پرسنتا پراپت کرنے کے لیے، پوتر ہو کر میری پرسنتا کی پراپتی کے لیے جب خرچ کرو گے تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے بھے بھی دور کروں گا، تمہارے دکھ بھی دور کروں گا، تمہارے لیے ہردے کی سنتشٹی کا سامان کروں گا، تمہیں تسلی دوں گا، تمہیں اپنی گود میں لے لوں گا۔ یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گروہ کی ہے جس نے اس زمانہ میں زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو مانا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر مالی قربانی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس مالی قربانی کو بنا پھل لگائے نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے مارگ میں خرچ تو اس لیے کیا کہ اس کی پرسنتا پراپت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار ساتھ کے ساتھ ہی پھل دیا، کبھی مال کی شکل میں، کبھی کسی اور بھینٹ کی شکل میں، اور اس کی ادھارنیں آئے دن ہم جماعت میں دیکھتے ہیں۔ 10 20 یا سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں یہ مثالیں ہیں، بلکہ میں کہوں گا لاکھوں میں ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرنے والے گزرتے ہیں اور اپنے اوپر لاگو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر ان کے ایمان مضبوط ترقی کرتے ہیں۔ نسندہ مالی قربانی کرنے والوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی پتنی، بچوں کے بھی ان پر ادھیکار ہیں، اور یہ ادھیکار ادا کرنا بھی ایک مومن کا کرتویہ ہے۔ اپنی پتنی، بچوں کے ادھیکار سے ونچت رکھنا، ان کی آوشکتاؤں کو پورا نہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ تھوڑی چیز پر سنتوش پیدا کرتے ہوئے اپنے اور گھر والوں کو تھوڑی چیز پر سنتوش کی مہتوتا بتاتے ہوئے اور احساس دلاتے ہوئے مالی قربانی کی طرف دھیان بھی کرنا چاہیے اور کروانا چاہیے۔ اور پھر ایسے لوگوں کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ ایسے ایسے مادھیموں سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتی ہیں کہ انسان آشچریہ چکت رہ جاتا ہے۔ اس وقت میں کچھ قربانی کرنے والوں کے ان پر جو قربانیوں کے کارن سے فضل ہوئے یا دھن خرچ کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریک ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کس پرکار نوازا، اس کی چند ادھارنیں پرستت کروں گا۔ اور یہ گھٹنائیں بھی اس لیے کئی دفعہ پیش کرنے سے لابھ ہوتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور کچھ لوگ لکھتے بھی ہیں کہ ان گھٹناؤں نے ہم پر پربھاؤ کیا اور ہمیں بھی مالی قربانی کی تحریک پیدا ہوئی، اور پھر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایک ستھان پر فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کہ اپنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ، بلکہ تم حسب مصلحت کچھ اپنے نیک اعمال چھپ کرو، اور جب کہ تم سمجھو کہ پوشیدہ کرنا تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، اور بعض اعمال دکھلا کر بھی کرو، جب کہ تم دیکھو کہ دکھلانے میں لوگوں کی بھلائی ہے تا تمہیں 2 بدلے ملیں، اور تا کمزور لوگ تمہارے انوکرن سے اس نیک کام کو کر لیں۔ فرمایا کہ نہ کیول باتوں سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ اپنے کرم سے بھی تحریک کرو، کیونکہ ہر ایک جگہ باتیں پربھاوت نہیں کرتی، بلکہ اتیہدھک ستھانوں پہ ادھارنوں کا بہت پربھاؤ ہوتا ہے۔ اتہ یہ گھٹنائیں جو میں ورنن کرتا ہوں آج کروں گا، ان کے بارے میں لوگ تو نہیں لکھتے کہ ورنن کریں، بلکہ سوئم ورنن کرتا ہوں تاکہ اس ادھارنوں کا نیک پربھاؤ لوگوں پر، بلکہ کچھ تو لکھ دیتے ہیں کہ یدی بتانا بھی ہے تو ہمارا نام نہ لیں۔ بہرحال اب میں کچھ گھٹنائیں پرستت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرے یہ گھٹنائیں ان لوگوں کے لیے بھی دوہرے ثواب کا کارن بنیں جن کے ساتھ یہ گھٹنائیں گزری۔ ایک ثواب تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مارگ میں قربانی کی، اور ایک یہ کہ ان کی ادھارنیں اور گھٹناؤں کی وجہ سے دوسروں کو بھی مالی قربانی کرنے کی تحریک پیدا ہوئی یا ہوگی، اور مالی قربانی کی سمجھ پیدا ہوگی۔ بیعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے کس طرح دھن کو خرچ کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، اس بارے میں مبلغ البانیہ صمد صاحب لکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ 2020 کا جو سماپتی بھاشن تھا میرا، جلسے کی جو تقریر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے اوپر کی تھی، ایک البانین دوست یہ بھاشن سن رہے تھے، جعفر کوچی صاحب، اور میں نے اس میں ان کو سویکاریتا، احمدیت کی سویکاریتا کا ورنن بھی کیا تھا۔ یہ لکھتے ہیں کہ مبلغ سلسلہ کے اگست تک ان کی کوئی آمد نہیں تھی۔ ایک دن نماز جمعہ کے بعد پوچھنے لگے، دوسرے احمدی لڑکے جو چندے دیتے ہیں مجھے بھی ان کا وستار بتائیں، اس لیے انہیں پناہ چندہ جات کے بارے میں بتایا گیا، پہلے بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگے اسی ماہ ان کا فلیٹ کرائے پر لگا ہے اور انہیں کرایہ وصول ہوا ہے، اس پہلی آمد میں سے در سے کافی ادھک چندہ لے کے آئے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جو در حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ورنن فرمائی ہے اس کی ادائیگی کے بعد باقی جو رقم بچتی ہے وہ تحریک جدید اور وقف جدید میں ڈال دیں۔ کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ وہ مالی قربانی کرنے والوں کو بڑھا کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس نیت سے چندہ نہیں دیا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے چندہ دیا ہے، اس نیت سے دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کتن ہے کہ دین کی خاطر مالی قربانی بھی کرو، اور اسلام کا یہ آدیش ہے کہ دین کی خاطر مالی قربانی کرنی چاہیے، اور اب نرنتر پرتیک ماہ چندہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچ ایک دم میں بدل جاتی ہے ان
دنیا داروں کی بھی۔ ارجنٹائن کے مبلغ ہیں سرور صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ارجنٹائن میں کرونا وائرس اور سدھارن انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کو سخت آرتھک مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس کے اتیرکت نومبائن کو بتایا گیا کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن اللہ تعالیٰ کے مارگ میں خرچ کرنا بھی ہے، اور جماعت احمدیہ میں اس الہی آدیش پر عمل کرنے کے لیے ایک شاخ تحریک جدید کی اسکیم بھی ہے۔ تو لوکل مبلغ نے بڑھ چڑھ کر اس پر اپنی حیثیت کے انوسار قربانیاں پیش کیں۔ اس میں ایک فاطمہ پروین کا صاحبہ ہیں، ان کو غیر معمولی قربانیوں کی توفیق ملی۔ وہ ودوا ہیں، پیشہ کے اعتبار سے ان کی تھوڑی سی تنخواہ ہے۔ جب سب نومبائن کو ہی اجتماعی طور پر تحریک کی گئی کہ ورش ختم ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو انہوں نے ونیت کو سندیش بھیجا۔ مبلغ کو کہتے ہیں کہ مجھے کہ ابھی ان کو شکتی نہیں ہے، لیکن یہ اگلے کچھ دنوں میں کوشش کریں گی کہ کچھ رقم جمع کروا دیں۔ اس لیے کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے 5000 ارجنٹائن پیسوز جمع کروا دیے۔ ان کی حیثیت کے انوسار، بلکہ ارجنٹائن کی عمومی آرتھک حالات کو درشٹی میں رکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ مبلغ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کو کہا، یہ ان کا جذبہ دیکھ کر کہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا۔ اس پر کہنے لگی کہ شکریہ کی کیا بات ہے۔ اس میں کہتی ہیں میں نے اسلام دلی خوشی سے سویکار کیا ہے، اس کو سمجھ کے قبول کیا ہے، اور اس کے آدیشوں میں سے ایک یہ آدیش ہے کہ دین کے خاطر قربانیاں کی جائیں۔ میں تو بلکہ شرمندہ ہوں کہ اپنے کام کی ویستتا کے کارن سے وقت کی یہ قربانی دین کی خاطر اس طرح پرستت نہیں کر سکتی جیسا کہ ایک احمدی مسلمان کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ انقلاب ہے جو مسیح موعود کی جماعت میں کامل وفا کے ساتھ شامل ہونے والوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کس طرح کرنی چاہیے، اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے، کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ انڈونیشیا ایک دوسرا سرا دنیا کا جزائر ہیں۔ وہاں امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ٹنگرینگ شہر کی ایک مہیلا مرسیلا، انہوں نے بتایا کہ کورونا کی وجہ سے ان کے پتی کی نوکری چلی گئی۔ انہوں نے کاروبار شروع کیا پرنتو لابھ نہیں ہوا۔ پھر آن لائن موٹر سائیکل ٹیکسی میں کام شروع کیا، اس میں بھی وہی مشکلات پیش آتی رہی، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ سوچتے تھے کہ اگلے دن کے لیے کھانے کو کچھ ملے گا بھی کہ نہیں۔ کہتی ہیں ہماری اچھا تھی کہ رمضان میں تحریک جدید کے وعدے کو پورا کر دیں، اور میرے پتی کہتے ہیں کہ مجھے کیول دعا کے لیے کہتے تھے، دعا کرو کہ وعدہ پورا ہو جائے۔ کہتی ہیں رمضان میں میں نے سوپن میں دیکھا کہ ایک ویکتی مجھے کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اتر دیا کہ ہاں۔ پھر اس ویکتی نے کہا کہ اس وعدے کو پورا کرو۔ جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا۔ تہجد کے بعد سحری کے وقت میں نے سوپن میں اپنے پتی کو بتایا۔ چند دن بعد میرے پتی جب گھر آئے تو بڑی پرسنتا سے اتیادک دھن دے کر کہا جلدی سے جلدی تحریک جدید کا وعدہ پورا کرو۔ جب میرے پتی آن لائن موٹر سائیکل ٹیکسی کام کا منافع جو 50,000 انڈونیشین روپے تھا لینے کے لیے گئے، بینک میں گئے تو دیکھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں اس سے 20 گنا زیادہ رقم موجود ہے۔ کہتی ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ محض خدا تعالیٰ کی سہایتا تھی جو اس نے ہماری نیت دیکھتے ہوئے ہم پر انعام کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فقروں اور غموں سے نکالتا ہے۔ امیر صاحب انڈونیشیا بھی ورنن کرتے ہیں کہ لامپونگ کے ایک گاؤں کی احمدی مہیلا ہیں نور صاحبہ۔ وہ پرتی دن اپنے خاوند کے ساتھ کسی ایلیمنٹری اسکول کی دکان میں چیزیں بیچتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس میں زیادہ لابھ تو نہیں، لیکن پرتی دن کی آوشکتائیں اور چندہ ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔
یہ پرتیک ماہ بڑے شوق سے چندہ ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے 2 مہینے کے لیے اسکول بند ہو گئے اور آمدنی ختم ہو گئی۔ بہت پریشان ہوئی کہ چندہ کیسے ادا کریں گے۔ ان کو خیال آیا کہ ان کے اور ان کے بیٹے کے پاس ایک منی باکس ہے جس میں انہوں نے پیسے جمع شروع کر دیے۔ بوگی ہے، اس کو توڑ کر تحریک جدید اور وقف جدید کے لیے دے دیتے ہیں۔ پیسے جمع کر رہے ہیں، اس میں جمع کرتے رہتے ڈالتے رہتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو مالی قربانیوں کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا اور بچوں کی یہ رقم چندے میں ادا کر دی۔ رمضان سے پہلے وہ کہتی ہیں گھر میں کیول 1 پیالہ چاول باقی تھے جو 2 بچوں کے لیے بھی کافی نہیں تھے۔ کہتی ہیں میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا، بچوں نے چاول اور پانی سے ناشتہ کیا۔ بچے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں ہمارے ساتھ چاول نہیں کھاتے، تھوڑے تھے۔ ماں باپ نے قربانی کی تو مسکرانے کے اترکت کوئی اتر نہیں تھا ہمارا۔ دوپہر کا وقت آ گیا، پھر بچوں کو بھوک لگی، تھوڑے سے چاول بچے تھے، ایک بچہ ہی کھا سکتا تھا، دوسرے کو بھوک لگی، وہ رونے لگا۔ کہتی ہیں ہم نے اس وقت دعا کے اترکت کچھ نہیں کر سکتے تھے، نماز پڑھی اور بہت دعائیں کی۔ کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہایتا آئی۔ کوئی ویکتی آیا جسے اپنی مکئی کے کھیت میں کام کروانے کے لیے مزدور کی آوشکتا تھی، چنانچہ میرے پتی کو کام مل گیا اور ہماری آوشکتا پوری ہو گئی۔ حافظ عطاء الحلیم صاحب مربی سلسلہ مالی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک 70 ورش بزرگ احمدی تارا تر گورے صاحب پرتیک ماہ نرنترتا سے چندہ ادا کرتے ہیں اور نظام وصیت میں بھی شامل ہیں۔ یہ چندہ ادا کرنے کے لیے 7 کلومیٹر کچا راستہ سائیکل پر طے کرتے ہیں۔ کچھ سمے قبل ان کی زمین پر ساتھ والے گاؤں کے چیف نے قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے بھی پتر لکھا، یہاں دعا کے لیے اور نرنترتا کے ساتھ کچھ رقم بھی چندے میں ادا کرنی شروع کر دی، ادھک رقم۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اسی جج نے جو پہلے ان کے ورد فیصلہ دے چکا تھا، اس نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ان کو زمین ان کو واپس مل گئی جس کی کوئی آشا نہیں تھی، کیونکہ گاؤں کا چیف بڑا آدمی تھا اور پربھاوی تھا اور کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ جج چیف کے ورد فیصلہ دے گا۔ انہوں نے نہ کیول اپنے گاؤں میں بلکہ ریجن میں آ کر مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد تمام لوگوں کے سامنے خدا تعالیٰ کی سہایتا کی گھٹنا کا ورنن کیا، اور جس سے دوسرے لوگ بھی بڑے پربھاوت ہوئے۔ اس پرکار اللہ تعالیٰ بھے کو بھی امن میں بدلتا ہے۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ ایک دوست نے بتایا کہ میں نے اس ورش اپنا تحریک جدید کا وعدہ پچھلے ورش کے سنبندھ میں دگنا کر کے 1000 یورو لکھوا دیا تھا، لیکن سنیوگ ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمدنی بالکل کم ہو گئی اور بظاہر ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ وعدہ پورا ہوگا۔ میں نے کچھ قرض بھی لیا ہوا تھا، اس کی بھی ادائیگی کرنی تھی اور 1000 یورو کا وعدہ پورا کرنا تھا، بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ دعا کے اترکت کوئی رستہ نہیں تھا، دل میں یہی تھا کہ جو بھی تنخواہ ہوگی، چاہے کھاؤں یا نہ کھاؤں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں نے اپنا وعدہ اوشیہ پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و احسان کے ساتھ، کہتے ہیں اسی ہفتے مجھے میرے مالک کی طرف سے لاک ڈاؤن کے دوران کام کرنے کی وجہ سے اسی انوسار میرے وعدے کے انوسار 1000 یورو بونس کے طور پر دے دیے۔ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کیول خدا تعالیٰ کی اور سے کہ حضور جو کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا ہے۔ مجھے انہیں تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا مالک مجھے اس مشکل وقت میں اتنا ادھک بونس دے دے گا۔ لاک ڈاؤن کا ورنن آیا تو بتا دوں کہ آج سے یہاں پھر لاک ڈاؤن شروع ہے 4 ہفتے کے لیے، اس لیے آج مسجد میں بھی کوئی نمازی خطبے میں اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ خطبہ تو آپ دے سکتے ہیں لیکن اترکت مؤذن کی اور کوئی نہیں ہو۔ کینیڈا سے ایک سیرین احمدی نے مجھے لکھا اور یہ بھی لکھا ساتھ کہ میرا نام
نہ ظاہر کریں، اور یدی کہیں ورنن کرنا پڑ جائے تو کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا اسلام آباد کے نئے مرکز کے بننے مبارکباد کے دیتے ہوئے تحریک جدید میں اس خوشی میں 5,000 کینیڈین ڈالر ادا کروں گا۔ کہتے ہیں پچھلے ورش کا وعدہ کیا تھا انہوں نے۔ کہتے ہیں ان دنوں میری آمد 4,000 ڈالر ماہانہ تھی اور اچھے حالات تھے، اور چند ماہ بعد ہی میں نے نئی گاڑی خرید لی اور جاب بھی بدل لی۔ پھر آمد بڑھ گئی، لیکن پھر بھی اچھے حالات ہونے کے باوجود اس لیے کشائش نہیں تھی کہ بہت کھلی ہو اور میں 5,000 وعدہ پورا کر سکوں، کیونکہ میں سیریا اپنے گھر والوں کو بھی کچھ رقم بھیجتا تھا اور روزانہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے چندے کی ادائیگی کے سامان کر دے۔ کہتے ہیں کہ جنوری 2020 میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، 1 ماہ کام نہیں کر سکا، ماسک اخراجات کے لیے بھی قرض بھی لینا پڑ گیا۔ پھر کورونا کی وجہ سے مالی حالات اور خراب ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گئے، یہاں تک کہ فروری مارچ کے مہینوں میں پتی پتنی سستا ترین گھر، سستا ترین کھانا کھاتے اور اس پر مجبور تھے۔ ورش ختم ہونے سے پورو وعدہ بھی پورا کر سکیں، یہ بھی بڑی کوشش تھی۔ دعا کرتے تھے کہ رمضان میں کم سے کم ورش ختم ہونے سے رمضان میں کم از کم ورش ختم ہونے سے نہیں بلکہ رمضان میں ہی پوری ادائیگی کر دیں، لیکن سوپن لگ رہا تھا ہمیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے ٹیکسی کا کام چھوڑ کر کھانے کے ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حالات بہتر ہونے لگے۔ پھر ہم نے پناہ عزم کیا اور رمضان ختم ہونے سے پورو وعدہ پورا کرنے کا عہد کیا تاکہ خلیفہ وقت سے دعائیں بھی لے سکیں۔ پھر کہتے ہیں اپنے کام کا وقت بڑھا کر روزانہ 11 سے 12 گھنٹے کام کرنے لگا۔ اس کے بعد ایسی جگہوں سے انکم آنے لگی کہ ہمیں کوئی علم نہیں تھا، اور میری ماسک آمد 9,000 ڈالر کے قریب ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے رمضان کے آرمبھ سے 10 دن پورو ہی وعدہ ادا کر دیا۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یدی مجھے وشواس ہے کہ یدی میرا وعدہ اس سے 3 گنا بھی زیادہ ہوتا تو ورش ختم ہونے سے پہلے میں وعدہ اوشیہ پورا کر دیتا، اور اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سیریا میں سیرا لیون کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں کے عثمان صاحب فری ٹاؤن کی ایک جماعت کے امام ہیں۔ وہ ورنن کرتے ہیں کہ ویسے تو ہم پرتیک ورش چندہ تحریک جدید ادا کرتے ہیں، پرنتو ورش کا انت کا خیال آیا جو چندہ ہم ادا کرتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑا ہے، چونکہ کہتے ہیں میری کوئی نوکری نہیں ہے، کیول ایک چھوٹی سی دکان ہے جو میں اور میری پتنی چلاتے ہیں، اس کے اترکت آمدنی بھی نہیں ہوتی، کیول گھر کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ بار بار تحریک جدید کے چندے کی ادائیگی کی گھوشنا سنتے رہے۔ کہتے ہیں میری پتنی نے کہا کہ ایک کیش باکس بناتے ہیں اور پرتیک دن کچھ رقم اس میں ڈال دیں گے، اکتوبر کے انت میں کچھ اکٹھا ہوگا وہ تحریک جدید میں ادائیگی کر دیں گے۔ پچھلے ورشوں میں ہم نے کبھی بھی 20,000 لیون سے ادھک ادائیگی نہیں کی تھی، لیکن اس ورش کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طریق سے ہم نے 2 لاکھ لیون سے ادھک ادائیگی کی ہے۔ میرے دوسرے بھائیوں نے بھی اس ڈھنگ کو پریوگ کیا اور انہوں نے بھی 1,30,000 لیون کی ادائیگی کی ہے۔ کہتے ہیں میری پتنی وشیشتا ایسا کرنے سے بہت پرسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ورش میں اچھی مالی قربانی کرنے کی توفیق پردان کی، اور اس پر طرح کرنے سے ہماری قربانی کا معیار بھی بہتر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آمدن میں بھی بڑھوتری ہوئی، اور اب میں جو اللہ تعالیٰ نے طریق سکھایا ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ مارشل آئی لینڈ ایک اور دور دراز کے علاقہ ہے، امریکہ سے بھی پرے۔ یہاں کے مبلغ لکھتے ہیں ساجد اقبال صاحب کے مارشل آئی لینڈ میں ایک ناصر کیوشی آکن صاحب ہیں۔ دوران ورش جب احباب جماعت نے تحریک جدید کے وعدے لیے جا رہے تھے
تو کوشی صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی نوکری نہیں ہے، رہنے کی استھان بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی جماعت کے لنگر پر انحصار ہے۔ اس پر ان کو ہم نے کچھ سمے کے لیے مسجد میں رہنے کی جگہ دی اور ساتھ انہیں کہا کہ چاہے معمولی سی رقم ہی کیوں نہ ہو، آپ کچھ نہ کچھ وعدہ لکھوا دیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی سہایتا کرے۔ اس پر انہوں نے $2 کا وعدہ لکھوا دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد یہ مشن آئے اور $50 تحریک جدید میں پرستت کر دیے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سویکار کیا، مجھے نوکری بھی مل گئی ہے اور رہنے کے لیے اپارٹمنٹ بھی مل گیا ہے۔ اب وہ اپنے کھانے پینے کی ویوستھا بھی سوئم کرنے کے یوگیہ ہو گئے ہیں۔ اور ایمان کی طاقت کے لیے دیکھیں کس پرکار اللہ تعالیٰ سہایتا فرماتا ہے، ایسے ڈھنگ سے کہ مبلغین بھی ہمارے کئی دفعہ آشچر چکت رہ جاتے ہیں۔ امیر جماعت گیمبیا لکھتے ہیں کہ بسے میں تحریک جدید کے حوالے سے پروگرام کیا گیا، وعدہ جات ادا کرنے کے حوالے سے توجہ دلائی گئی۔ اس پروگرام میں موسیٰ صاحب بھی شریک تھے۔ ان کے پاس چندے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت بے چین ہوئے اور تہجد میں اٹھ کر خدا تعالیٰ کے سمکش اس کا فضل مانگتے ہوئے جھکتے کہ وہ اس یوگیہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے شامل ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے شامل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی اچھا کو سویکار فرمایا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ یہ جس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ پر کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ بسے میں 2 دن کا ایک پروگرام کر رہے ہیں جس میں یہ شامل ہو، اور بدلہ کے روپ میں انہوں نے $4000 دیے جائیں گے۔ یہ بہت پرسن ہوئے اور 2 دن کے پروگرام میں شامل ہونے کے بعد اپنے وعدے کو بڑھا کر $2000 کر دیا۔ چندے کی ادائیگی کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آمدن کی اور مارگ پیدا فرمائے۔ دوسرے احمدی بھائیوں کو بھی تحریک جدید کی اہمیت اور مالی قربانی کی تحریک کرتے رہتے ہیں۔ طلحہ علی صاحب فلپائن کے صدر جماعت ہیں، مربی بھی ہیں۔ کہتے ہیں فلپائن کی پرانی جماعت میں سے ایک سیمانول جماعت ہے۔ یہاں ادھکتر شکشا کے وبھاگ سے جڑے ہیں لوگ۔ اس جماعت کے صدر صاحب نے اپنے ٹارگٹ سے بڑھا کر وصولی کے بعد ونیت کو میسج کر کے کہا کہ 3 اساتذہ کو وشیش طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ انہیں مارچ سے تنخواہ نہیں ملی، پرنتو اس کے اترکت انہوں نے تحریک جدید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اب قربانی کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے دیکھیں دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کس پرکار قربانی کرتے ہیں۔ کبابی سے شمس الدین صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ الخلیل فلسطین میں نئی جماعت ہے۔ یہاں اکثر لوگ جماعت کی مالی حالت بہت کمزور ہے، پرنتو اللہ کے فضل سے سب نے تحریک جدید میں حصہ لیا۔ ابراہیم صاحب خلیل کے ایک نومبائن احمدی ہیں، انہوں نے بیعت کرتے ہی مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اس بار ایک اچھی رقم انہوں نے تحریک جدید کے لیے ادا کی۔ یہ دوست کہتے ہیں کہ ایک دوست میرا قرض دار تھا جو کسی مجبوری کے کارن قرض واپس نہیں کر رہا تھا۔ کافی سمے انتظار کرتا رہا۔ اب چونکہ تحریک جدید کا چندہ میرے ذمے ہے، کچھ مالی مشکلات بھی ہیں، جو رقم ملنے والی ہے اس کی آشا بھی نہیں رہی۔ بہرحال جب امیر صاحب سے بھیٹ ہوئی تو کچھ ویوستھا کر کے میں نے چندہ تحریک جدید دے دیا۔ میری حالت کو سمجھنے کے بعد امیر صاحب نے کہا کہ اب تو آپ تحریک جدید کا چندہ فی سبیل اللہ ادا کر چکے ہیں تو پھر اللہ اوشیہ برکت دے گا۔ اس لیے امیر صاحب نکلنے کے چند گھنٹے بعد ہی میرے قرض دار نے مجھے پیسے واپس کیے اور میری سمست پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ویسبادین جرمنی سے ایک دوست ہیں، دفتر تحریک جدید میں پدھارے اور بتایا میرا سائلم کیس ایک جج کے پاس ہے جو کیس منظور نہیں کرتا تھا۔
تحریک جدید کے حوالے سے پروگرام میں ایمان افروز گھٹنائیں سننے کر میں نے نرنے کیا کہ 1000 یورو تحریک جدید میں ادا کروں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا کیس اس جج سے ایک دوسرے جج کے پاس چلا گیا اور اللہ کے فضل سے کیس منظور ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں، اس لیے انہوں نے اپنی مطلوبہ رقم جو وعدہ کیا تھا دے دی اور وعدہ والی رقم تھی وہ دے دی۔ سیکرٹری تحریک جدید UK کہتے ہیں برٹن جماعت کے ایک دوست کے پاس کام نہ تھا۔ تحریک جدید کا چندہ ادا کرنے سے اگلے روز ہی اس کو مناسب کام مل گیا۔ برٹن جماعت کے ایک اور دوست کو مالی پریشانی تھی، تاہم چندہ تحریک جدید ادا کر دیا۔ اس لیے کچھ سمے بعد انہیں HMRC ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پتر ملا ہوا کہ تمہارے پچھلے ورش ادھک ادائیگی ہوئی تھی۔ یہ رقم ان کے چندے کی رقم سے کہیں ادھک تھی۔ ایک پروفیشنل دوست کو کام پر پریشانی تھی، کسی نے اس کی ویرتھ میں شکایت کر دی تھی، اس نے اپنا تحریک جدید کا چندہ ادا کر دیا۔ وہ ویکتی جس نے شکایت کی تھی اس کو فارغ کر دیا گیا، الٹا شکایت کرنے والے کو فارغ کر دیا گیا۔ ایک دوست کی کار گڑھے میں گر گئی، اس نے سوچا کہ یدی یہ سلامت باہر آ گئی تو مزید چندہ تحریک جدید ادا کروں گا، اس لیے گاڑی بغیر نقصان کے باہر آ گئی۔ انہوں نے 1 ہفتہ کی آمدنی کے انوسار چندہ تحریک جدید ادا کیا۔ ایک بچے نے اپنی 6 ماہ کا جیب خرچ تحریک جدید میں دیا۔ بچے بھی مالی قربانی میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یووا نے چھٹیوں پر جانے کے لیے رقم بچا کے رکھی ہوئی تھی، یہ سمست رقم تحریک جدید کے چندے میں ادا کر دی۔ بارکنگ آرڈنگ ہم کے صدر جماعت کہتے ہیں کہ اس بار تحریک جدید کا ٹارگٹ اوشیہ پورا کرنا ہے، ہم نے چاہے اپنی جیب سے ادھک کرنا پڑے، اس لیے جو ٹارگٹ کم رہ گیا تھا وہ انہوں نے اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ اس کے بعد انہیں اپنی جاب کی طرف سے سوچنا ملی کہ انہیں پچھلے ورش کے مقابلے اس ورش 70% ادھک بونس ملے گا۔ جو رقم انہوں نے ادھک طور پر چندے میں ادا کی تھی، یہ بونس کی رقم اس سے کہیں زیادہ تھی۔ قزاقستان سے لینار عبدالرحمانہ کہتے ہیں میں باقاعدگی سے چندہ عام، جلسہ سالانہ، تحریک جدید اور وقف جدید ادا کرتا ہوں۔ وبھن قوموں کے وبھن لوگ ہیں یہ، اور ان چندوں کی یہ برکت ہے کہ میری پتنی نے میڈیکل کالج ختم کر کے حکومت کے پروگرام میں نوکری پراپت کی، اور حکومت نے بچوں کو رہائش کے لیے قرض دیا اور بچے نرسری میں پڑھ رہے تھے، اور اب مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے۔ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور اب میں ذاتی مکان بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرپا اور چندہ دینے کا پرینام ہے۔ پہلے ہم کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے، مالی مشکلات تھی، لیکن پھر ہم چندہ دیتے رہے، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتیادھک کرپا کی۔ گنی بساؤ کے محمد احسن صاحب مربی لکھتے ہیں کہ ایک احمدی دوست محمد ابراہیم صاحب ہیں۔ پچھلے ورष جب تحریک جدید کا میں نے اعلان کیا، اس روز اعلان سن کر انہوں نے اپنا وعدہ لکھوا دیا۔ خطبہ سن کے اور ارادہ کیا کہ پرتی 1 ماہ ادا کرتا رہوں گا، اس لیے ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن کرونا وبا کے دنوں میں آمدنی بند ہو گئی، کہتے ہیں اس وقت پریشانی ہوئی۔ پھر جب تحریک جدید کے ورش کی سماپتی نکٹ پہنچی تو یہ پریشانی اور بڑھ گئی۔ کہتے ہیں میں دعا کرتا رہا، ایک صبح کسی صاحب کی جانب سے فون آیا، اس نے پوچھا کیا آپ تعمیراتی بلاکس بنا سکتے ہیں؟ میں نے ترنت اتر دیا، چنانچہ گھر بیٹھے بیٹھے کام مل گیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے مادھیم پیدا فرما دیا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دھن کی تنگی پیدا ہوئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ ابراہیم صاحب کہتے ہیں یہ سمست برکات خلیفۃ المسیح کی آواز پر لبیک کہنے کی وجہ سے ہیں۔ تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ رنج بار سے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ احمدی مہیلا ہمنا بی بی صاحبہ پرتی 1 ورش اپنی سیمت آئے کے
ہوتے ہوئے چندہ جات کی ادائیگی میں سب سے آگے رہتی تھیں۔ اس ورش بھی جب رمضان المبارک کی مالی قربانی کی تحریک کی گئی تو انہوں نے پرتیک کوشش کی کہ اس مہینے اپنا وعدہ پورن کر دیں، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے ان کے پاس رقم اپلبدھ نہ ہو سکی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن مجھے اس بات کی اتنی کٹھورتا سے احساس ہوا کہ میں رات کو اٹھ گئی اور خدا تعالیٰ کے سمکش گڑ گڑا کر کہا کہ خلیفہ وقت کی تحریک پر لبیک کہنے کا وقت ہے اور میں اس سے ونچت رہ جاتی ہوں۔ اس لیے اسی دن صبح ان کے ایک پریے کا ٹیلی فون آیا جس سے ایک مدت سے سمپرک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے پریے نے اپنی طرف سے کچھ رقم بھیٹ بھجوائی جس سے انہوں نے اپنا چندہ ادا کر دیا۔ وہ سوئم بتاتی ہیں کہ چندہ ادا کرنے کی وجہ سے سدیو میرا خدا میرے ساتھ پیار کا ویوہار رکھتا ہے اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قادیان سے وکیل المال صاحب لکھتے ہیں، کیرلا کی جماعت کیرولائی کے ایک دوست تحریک جدید کا چندہ ان کا 5 لاکھ روپے ہے۔ انہوں نے کچھ رقم اپنی فرم کے فرنیچر کے لیے خریداری کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت پر رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں فرم کا کام روکنا پڑنا تھا، لیکن اسی وقت چندہ تحریک جدید دینے کی مانگ کی گئی۔ انہوں نے چندے کی مہتوتا کو دیکھتے ہوئے رقم چندے میں دے دی۔ اس نشٹھا کے پرینام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کرپا فرمائی کہ تھوڑی دیر میں چندے میں دی گئی رقم سے کئی گنا ادھک رقم ان کے اکاؤنٹ میں کسی طرف سے جمع ہو گئی اور فرم کے لیے جو سامان مہیا کیا جانا تھا وہ منگوا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت بڑی رقم کا کئی ملین روپے کا پروجیکٹ ملا اور اپنے وعدے کے اترکت ایک بڑی رقم تقریباً 12 لاکھ روپے تحریک جدید کے لیے پرستت کیے۔ پھر انڈیا سے ہی عبد الواحد صاحب انسپکٹر لکھتے ہیں کہ کیرلا کی ایک جماعت کوچن میں تحریک جدید کے حوالے سے جلسے آیوجت کیے گئے جس میں تحریک جدید کے اغراض اور ادیشیہ کے بارے میں ورنن کیا گیا۔ احباب جماعت کو تحریک جدید کی مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی آدیش دیا گیا۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد صدر صاحب کے گھر گئے تو صدر صاحب کی بیٹی جس کی آیو 8 ورش ہے وہ اپنا منی باکس لے کر آ گئی۔ مولوی صاحب اس میں جتنی بھی رقم ہے وہ چندہ تحریک جدید میں جمع کر لیں۔ اس وقت اس کے بکس میں تقریباً 864 روپے تھے جو بچی نے چندہ تحریک جدید کے لیے پیش کیے۔ اس کے پتا نے بتایا کہ ان کی بیٹی ایک سمے سے یہ رقم چندہ تحریک جدید میں دینے کے نیت سے جمع کر رہی تھی۔ جب میں اپنی دکان سے واپس آتا باپ نے کہا میری جیب میں جو بھی سکے ہوتے وہ مجھ سے لے کر جمع کر لیتی، کہتی وہ سکے مجھے دے دیں اور اپنی بگھی میں ڈال لیتی۔ اس پرکار اس بچی نے کئی مہینوں سے جمع کی ہوئی رقم چندے میں ادا کر دی۔ یہ سمجھ ہے مالی قربانی کی جو احمدی بچوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے۔ بیعت کرنے کے بعد کس طرح قربانی کی فکر ہوتی ہے۔ سمت صاحب البانیہ سے لکھتے ہیں کہ البانیہ کے ایک گاؤں میں مقیم دالیب جرجی صاحب یہ لوکل آدمی ہیں، احمدی، ایک دن جمعہ کے بعد ملے۔ یہ پینشنر ہیں، تھوڑی سی آمد کے ہوتے ہوئے پرتیک ماہ نرنترتا سے چندہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی، پبلک ٹرانسپورٹ پر جمعہ پر آتے تھے اور وبا کی وجہ سے کافی سمے بعد جمعہ پر آئے۔ جمعہ کے بعد وہ کہنے لگے کہ دل پر بوجھ سا تھا کہ اتنے مہینوں سے چندہ نہیں دیا۔ اپنے ساتھ 8 ماہ کا چندہ لائے ہوئے تھے اور چندہ عام کے تحریک جدید اور وقف جدید کا چندہ بھی ادا کیا۔ اس طرح اتیادک ادھارنیں جو مثلاً تنزانیہ سے ایک معلم صاحب لکھتے ہیں، حسین صاحب ایک مخلص احمدی ہیں، صالح صاحب مٹونگا بڑھ چڑھ کر دلی خوشی سے حصہ لیتے ہیں۔ مالی قربانی میں کچھ سمے قبل بیمار ہو گئے، علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مہینے کے انت پر جب
ان کو پینشن کے پیسے ملے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے تحریک جدید کے وعدے کو پورن کیا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس رقم سے اپنا علاج کروائیں پہلے، پھر اپنا وعدہ مکمل کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ شفا عطا کرنے والا ہے، اس لیے پہلے میں اپنے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، پھر اپنا علاج کراؤں گا۔ عجیب ماپدنڈ ہیں یہ قربانی کے بھی۔ حیرت ہوتی ہے ان نئے آدمیوں کی بھی جو شامل ہوئے ہیں، کس پرکار اللہ تعالیٰ نے دور دراز علاقوں میں ان کو یہ اہمیت اسپشٹ کر دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے ان لوگوں میں۔ گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں ایک علاقے میں تحریک جدید کا پروگرام کے مطالبات پروگرام کیا گیا، اسلام کے لیے زندگی وقف کرنے، سادہ جیون ویتیت کرنے اور چھوٹے چھوٹے کام میں شرم نہ کرنے کے حوالے سے توجہ دلائے گی۔ اس لیے اس پروگرام کے بعد ایک دوست ابراہیم صاحب نے بتایا کہ وہ $1000 چندہ تحریک جدید میں پرستت کر رہے ہیں۔ نیز یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کو زندگی وقف کر کے مربی سلسلہ بننے کے لیے بھجوائیں گے۔ ابھی یہ بیٹا سیکنڈری اسکول میں ہے تو یہ ان کی نیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مربی بنے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غانا سے آدم صاحب جنرل سیکرٹری اکرا زون لکھتے ہیں کہ مجھے زونل صدر صاحب نے 50 غانا سٹی کی رقم بطور کرایہ دی، میں نے یہ رقم چندہ تحریک جدید میں ادا کر دی۔ اگلی صبح افسر کے ساتھ کسی کام کے لیے گیا، واپس آنے لگا تو افسر نے پوچھا کہ واپس کس طرح جاؤ گے؟ میں نے کہا ٹیکسی پر جاؤں گا۔ اس پر افسر نے مجھے میرا فون مانگا اور کہنے لگا اپنا فون چیک کرو۔ کہتے ہیں میں نے چیک کیا تو 1000 سٹی انہوں نے مجھے موبائل کے ذریعے سے وہاں بھیجا ہوا تھا۔ 50 سٹی میں نے دی تو 1000 سٹی ملی۔ تو یہ ہیں چند گھٹنائیں جو میں نے ورنن کی ہیں۔ اتیادھک گھٹنائیں ایسی تھیں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ ان قربانی کرنے والوں کے دھن تتھا جیون میں اتیادھک برکت ڈالے۔ اب یہ قربانی جو ہوئی مکمل کل کتنی ہوئی، اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی ورنن کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ تحریک جدید کے اعلان کے ساتھ ورنن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید کا 86واں سال 31 اکتوبر کو ختم ہوا اور 87واں ورش شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ورش جماعت احمدیہ کو وشو یاپی تحریک جدید کے مالی نظام میں 14.5 ملین ارتھات 1,54,00,000 پاؤنڈ مالی قربانی پرستت کرنے کی توفیق ملی۔ یہ وصولی پچھلے ورش کے مقابلے میں 8,82,000 پاؤنڈ ادھک ہے۔ اس ورش سنسار بھر کی جماعتوں میں جرمنی پرتھم رہا ہے۔ پاکستان کے آرتھک، وتیہ اور سیاسی حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جماعت نے تب بھی دنیا کے جماعتوں کے مقابلے میں تو نہیں لیکن عمومی طور پر اپنے ملک کے لحاظ سے اپنی استھانی کرنسی میں بہت ادھک ترقی کی ہے اور قربانی پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ملکوں کے جہاں وتیہ اور سیاسی خراب ہیں ان میں بھی امن و سکون پیدا کرے اور بہتری پیدا کرے تاکہ لوگوں کو بھی بڑھ چڑھ کر قربانیاں دینے کی توفیق عطا ہو۔ بہرحال سمپورنتا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پہلا نمبر جرمنی کا ہے، پھر برطانیہ کا ہے، پھر امریکہ کا ہے۔ باہر کے دیشوں میں پاکستان کا بھی بیچ میں آتا ہے۔ امریکہ نمبر 3 پر، پھر کینیڈا، پھر مڈل ایسٹ کا ایک دیش ہے، پھر بھارت ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر انڈونیشیا ہے، پھر گھانا ہے، پھر ایک اور مڈل ایسٹ کی جماعت ہے گھانا بھی۔ اب افریقہ کے مقابلے سے باہر نکل کے دنیا کے مقابلے پر مالی قربانی میں شامل ہو گیا ہے، جو امریکہ اور یورپ اور دوسرے دیشوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ اب اس پرکار پرتی ویکتی ادائیگی کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ پرتھم نمبر پر ہے، پھر امریکہ ہے، پھر سنگاپور ہے۔ 3 جماعتوں میں یہ ہیں، باقی وستار بعد میں باقی بھی ہے۔ افریقن دیشوں میں سمپورنتا وصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر گھانا، پھر نائجیریا، پھر بورکینا فاسو، پھر تنزانیہ، پھر گیمبیا، پھر سیرا لیون ہے۔ سیرا لیون جماعت کافی بڑی ہے، پرانی جماعت ہے۔ یہاں ان کے امیر صاحب
کو اور संबंधित عہدیداروں کو कोशिश करनी चाहिए कि यदि सही तरह एहसास दिलाएं माली कुर्बानी का जमात के अफराद को, तो अफराद जमात तो कुर्बानी करने को तैयार हैं, उनको तवज्जो करनी चाहिए। फिर बेनिन है, बेनिन में भी अल्लाह के फजल से बड़ी कोशिश है। नाइजीरिया और बेनिन में प्रति व्यक्ति अदायगी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। बेनिन में 6 गुना वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति अदायगी में स्थानीय करेंसी की दृष्टि से, और नाइजीरिया में 8 गुना वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त हालात की वजह से उनकी जो शामिलीन की संख्या थी वो कम थी, लेकिन संपूर्णतः रकम पिछले वर्ष से अधिक या इतनी होगी। शामिल होने वालों की संपूर्ण संख्या 16,800,000 है, और इसमें वर्णन योग्य जो अफ्रीकन देश हैं जिनमें वृद्धि हुई है पिछले वर्षों के मुकाबले में, उनमें नंबर 1 घाना है, फिर बुर्किना फासो है, फिर माली है, फिर सेनेगल है, फिर गैम्बिया है, फिर कांगो कंशा है, तंजानिया है, लाइबेरिया है, कीनिया है, सेंट्रल अफ्रीका, साउथोमे है, कांगो ब्राज़ील है और जिम्बाब्वे है। बाकी दूसरी बड़ी जमातों में बांग्लादेश, जर्मनी, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के शामिलीन भी काफ़ी वृद्धि हुई है। प्रथम दफ्तर के खाते अल्लाह ताला के फजल से 5,927 लोगों के हैं, जिनमें 37 जीवित हैं, वे अपने स्वयं अदा कर रहे हैं, और एक 3,119 खाते हैं उनके वर्षा के दोबारा से जारी हैं। बाकी 2,775 खाते मुखलसीन जमात की तरफ से जारी हैं। जर्मन की प्रथम 10 जमातें जो हैं, जर्मनी क्योंकि फर्स्ट है संपूर्णता सारी दुनिया में, इसलिए नंबर 1 पर जर्मनी का ही निरीक्षण पेश किया जाएगा। जर्मन की पहली 10 जमातें जो हैं उनमें मेहदीयाबाद नंबर 1, फिर रोड मार्क, नुइस, नीदा, कोलोन, बनेबर्ग, ओसाना ब्रूक, फ्लोरज़म हाइम, कील, फ्रेंचहाइम, और लोकल इमारतें जो हैं हैम्बर्ग, डिटसनबाख, फ्रैंकफर्ट, ग्रोसग्राउ, वेस्बादेन, फोरफ्लेट, मैनहाइम, रेडशिटेड, रोजल्स, हाइम, डाइमस्टड। इसके पश्चात नंबर 2 पे बरतानिया है। तो बरतानिया की जमातों की पोजीशन है वो ये है, बैतुल फतूर रीजन प्रथम है, फिर मस्जिद रीजन, इस्लामाबाद रीजन, फिर मिडलैंड्स रीजन और बैतुल एहसान रीजन। संपूर्णता अदायगी के लिहाज से बरतानिया की 10 बड़ी जमातें हैं, ऑल्डरशॉट, इस्लामाबाद, फिर मस्जिद फ़ज़ल, फिर वुस्टर्स पार्क, फिर बर्मिंघम साउथ, जिलिंघम, पिटनी, साउथ चीम, बर्गिमगम वेस्ट चीम। संपूर्णता वसूली के लिहाज से बरतानिया की 5 छोटी जमातें स्पेन वैली, कैथले, स्वानरी, नॉर्थ वेल्स, नॉर्थहैम्पटन। संपूर्णता वसूली की दृष्टि से अच्छा ये अमेरिका आ गया है। इसके बाद मेरा विचार है पाकिस्तान का पहले वर्णन कर दूंगा। पाकिस्तान में जो जमातों की तुलना वह ये है कि लाहौर नंबर 1 पे है, रबवा दूसरे नंबर पे, कराची तीसरे नंबर पे। ज़िली तौर पर ज़्यादा कुर्बानी करने वाले 10 ज़िले हैं, इनमें इस्लामाबाद, फिर सियालकोट, फिर गुजरात, फिर गुजरांवाला, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, उमरकोट, चकवाल, कोटली चकवाल अलग होना चाहिए, कोटली अलहदा होना चाहिए। पता नहीं इकट्ठा क्यों लिख दिया है, ये दोनों एक ही पोजीशन में हैं। वसूली की दृष्टि से ज़्यादा कुर्बानी करने वाले पाकिस्तान की शहरी जमातें जो हैं, इमारत डेनफिंस लाहौर, इमारत शहर रावलपिंडी, इमारत रिग रोड कराची, इमारत मुगलपुरा लाहौर, इमारत टाउनशिप लाहौर, इमारत अजीज़ाबाद कराची, इमारत गुलशनाबाद कराची, पेशावर कोयटा, इमारत दिल्ली गेट लाहौर। अमेरिका की जमातें हैं, इनमें मैरीलैंड प्रथम नंबर पर है, फिर लॉस एंजलिस, फिर सिलिकॉन वैली, फिर सेंट्रल वर्जीनिया है, सियाटल है, ओशकोश है, फिर डिट्रॉइट है, फिर
شکانگو ہے، ساؤتھ ورجینیا ہے، ہیوسٹن ہے، اٹلانٹا ہے اور بوسٹن ہے۔ سمپورنتا وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل عمارت میں سے وان ہے، پھر پیس ولیج ہے، پھر کلگری ہے، پھر وینکوور ہے، پھر ٹورنٹو ہے، پھر مسس ساگا ہے، پھر برہمپٹن ایسٹ ہے، پھر سسکاٹون ہے، پھر ٹورنٹو ہے، پھر کینیڈا کی چھوٹی جماعتیں ہیں، پھر بریڈ فورڈ، ہیلمنٹن، ماؤنٹین ایڈمنٹن ویسٹ اور چائنا ہیلمنٹن ایسٹ۔ پھر بالحاظ قربانی انڈیا کی پرتھم 10 جماعتیں جو ہیں، اس میں کوئمبٹور پرتھم نمبر پہ ہے، پھر کرولائی، پھر قادیان، پھر پت پریم، پھر حیدرآباد، کنور ٹاؤن، کولکتہ، کالی کٹ، بنگلور، ماتھوٹم پہلے 10 صوبے جات ہیں۔ ان میں کیرلا نمبر 1 پہ ہے، تامل ناڈو، پھر کرناٹک، پھر جموں کشمیر، پھر تلنگانہ، پنجاب، اڑیسہ، بنگال، دہلی، مہاراشٹرا۔ آسٹریلیا کی پرتھم 10 جماعتیں جو ہیں، میلبورن، لانگ برن، کاسل ہل، ملبرن، بیروک، مارسڈن پارک، ایڈیلائیڈ، ساؤتھ پین، رتھ، ایکٹ، کیمبیرا، ایڈیلائیڈ ویسٹ، ماؤنٹ ڈراپ، پیرا مارٹن۔ یہ ہیں سب جماعتوں کے موازنے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے دھن اور جیون میں اتیادھک برکت پردان فرمائے اور ان کی قربانیوں کو سویکار فرمائے۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ ہی تحریک جدید کا، جیسا کہ میں نے کہا، 87ویں ورش کا آرمبھ ہوا، اس کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 1 نومبر سے وہ آرمبھ ہو چکا ہے۔ اب میں اس طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت دعاؤں کی آوشکتا ہے، دعاؤں کی طرف توجہ کریں۔ ہم اپنے لیے اور جماعت کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے سدھارنتا بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج کل مسلمانوں کے ورودھ غیر مسلم دنیا کے کچھ ممالک کے لیڈر بڑے دویش، نفرت کی بھاونا رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے لیڈر جو ہیں وہ اس لوک تنتر کے سمے میں عام لوگوں کو خدا سمجھ کر ان کی اچھا کے انوسار اپنے ورنن اور پالیسیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا سوئم ہی کئی دفعہ ان کو غلط مارگدرشن کر کے اس اور لے جانے کے پریاس کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے بلکہ تم ہی سب کچھ ہو۔ جہاں کھل کر ورنن نہیں بھی دیتے، وہاں بھی دلوں میں اسلام کے ورودھ نفرتیں اور آرکشن لیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ عوام الناس کا ایک بڑا حصہ بھی اسلام سے صحیح پریچت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ورودھ ہیں۔ بہرحال ہم نے دعاؤں کے ساتھ کوشش کے ساتھ دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کی واستوکتا کیا ہے۔ پچھلے دنوں کھل کر اگر کسی یورپین لیڈر کا ورنن آیا ہے، ویسے تو آتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح شبد لپٹے لپائے، کچھ نہ کچھ سیاسی طور پر بیانات کر کے، اسی طرح گول مول سے شبدوں میں، لیکن کھل کر کسی لیڈر کا بیان آیا تو وہ فرانس کا صدر تھا۔ اس نے اسلام کو کرائسس کا شکار دھرم ٹھہرا دیا ہے۔ کرائسس کا شکار تو ان کا سوئم اپنا دھرم ہے، جس کو اگر ہے تو پرتھم تو وہ مانتے ہی نہیں، کسی دھرم کو، عیسائیت کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ کرائسس کا شکار تو یہ ہے، اسلام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ مذہب ہے، پھلنے پھولنے والا مذہب ہے اور پھل پھول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے۔ اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوارے سے اس کی تبلیغ دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے ورودھ قوتیں یا لوگ جو ہیں اس لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ایکتا نہیں ہے۔ یہاں کینیڈا کے پردھان منتری کو بہرحال میں پرشنسا کے رنگ میں ورنن کر دوں، انہوں نے فرانس کے صدر کے بیان پر بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی بھاوناؤں کا، دھارمک بھاوناؤں کا اور مذہبی لیڈروں کا خیال رکھنا چاہیے۔
کاش باقی دنیا کے لیڈر بھی وزیر اعظم کینیڈا کی سوچ اور بیان کو ذرا غور سے دیکھنے والے ہوں اور دنیا کے امن و سکون کو قائم کرنے کے لیے اس پر عمل کریں۔ بہرحال یہ کینیڈا کے پردھان منتری اس لحاظ سے پرشنسا کے یوگیہ ہیں اور ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کا سینہ کھولے۔ بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں ایکتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہر ایک ملک دوسرے ملک کے ورد ہے۔ مسلمانوں کا فرقہ وارایت نے باہر کی دنیا میں یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ہے۔ یدی دنیا کو پتہ ہو کہ مسلمان ایک ہیں، ایک خدا اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں اور اس کے خاطر قربانیاں دینا جانتے ہیں تو کبھی ایسی حرکتیں نہ ہوں غیر مسلم دنیا کی طرف سے۔ کبھی کسی اخبار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپنے کی جرت نہ ہو۔ کچھ برس پہلے بھی جو خاکے چھپے تھے ڈنمارک میں بھی اور فرانس میں بھی، اسے وقتی شور مچا کر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے نہ خریدنے کا اعلان کر کے پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ مہینوں کے بعد خاموش ہو گئی۔ اس وقت بھی جماعت احمدیہ نے ہی صحیح رد عمل دکھایا تھا اور ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سندر جیونی پرستت کی تھی، جس کی بہت سی غیروں نے، پڑھے لکھے طبقے نے، لیڈروں نے، عام لوگوں نے پرشنسا کی تھی اور پسند کیا تھا۔ اور یہی کاریہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چند سرفرے لوگوں کے اسلام کے نام پر غلط عمل کو اسلام کا نام نہ دو۔ کسی دیش کے صدر کا یہ کام نہیں کہ کسی ویکتی کے غلط کاریہ کو اسلام کی شکشا اور مسلمانوں کے لیے کرائسس کا نام دے کر پھر اپنے لوگوں کو اور بھڑکایا جائے، اور ان کے خلاف ہماری یہ لڑائی ہے اور یہ لڑائی ہم جاری رکھیں گے۔ اس ویکتی کو غلط عمل پر بھڑکانے والے بھی یہ سوئم ہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا، یہ خاکے اتیادی بنانا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی رنگ میں کرنا کسی بھی غیرت مند مسلمان کو برداشت نہیں ہے، اور کچھ مسلمانوں کی بھاوناؤں کو یہ حرکتیں بھڑکا سکتی ہیں اور بھڑکاتی ہیں، اور اس سے قانون کے ورد بھی کوئی حرکت سرزد ہو جائے۔ یدی کسی سے اگر کوئی ویکتی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس کو پھر ذمہ داری یہ غیر مسلم لوگ ہیں، یہ غیر مسلم لوگ ہیں، یہ حکومتیں ہیں، یہ نو نہاد آزادی ہے جس کو فریڈم ایکسپریشن کا نام، ابھیویکتی کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ غیر مسلم دنیا ہے جو ان کی بھاونائیں بھڑکاتی ہے۔ میں نے اس وقت بھی جب پہلی بار یہ معاملہ اٹھا تھا خطبات کے ایک سلسلہ میں صحیح رد عمل وستار کے ساتھ ورنن کیا تھا کہ ہمیں کس پرکار صحیح رد عمل کرنا چاہیے اور کیا دکھانا چاہیے، اور اس کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگوں پر اچھا پربھاؤ بھی ہوا تھا، اور ابھی تک ہم نرنتر کیے جا رہے ہیں، اس ڈھنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہالینڈ کے سیاستدان نے جو بیان دیا تھا تو اس وقت بھی ہالینڈ میں میں نے ایک خطبہ دیا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تھا، بلکہ اس پر اس نے ہالینڈ کی حکومت سے نویدن بھی کیا تھا کہ اس نے مجھے موت کی دھمکی دی ہے، اور میرے ورد اس نے یہ ہالینڈ کی حکومت کو کہا تھا اس کو یہاں آنا بین کیا جائے، بلکہ اس پہ مقدمہ چلایا جائے۔ تو بہرحال ہم تو جہاں تک ہو سکتا ہے قانون کی سیما میں رہتے ہوئے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استھان کے ورد ہونے والی پرتیک حرکت کا اتر دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور اس کا پربھاؤ بھی ہوتا ہے، اور یہی حل پیش کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر قدم ہمیں اٹھانا چاہیے اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ پچھلے کئی خطبات میں یہ اس بات کی تحریک کر چکا ہوں، اور باوجود ہمارے بارے میں غیر احمدی علماء کے سخت بیان کے ہم اسلام کے بچاؤ میں، اسلام کی سچی شکشا کی روشنی میں اپنا کاریہ کرتے چلے جائیں گے اور کرتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔
ایک یا دو یا چار ویکتی کو قتل کرنے سے وقتی جوش تو نکل جاتا ہے، لیکن یہ کوئی استھائی حل نہیں ہے۔ مسلم لوگوں کو یدی استھائی حل چاہیے تو مسلمان دنیا اکٹھی ہو۔ اب بھی فرانس کے صدر کے اتر میں ترکی کے صدر نے جواب دیا یا ایک دو اور ملکوں نے رد عمل ظاہر کیا تو یہ بات اتنا پربھاؤ نہیں ڈال سکتی جتنا کہ سمست مسلمانوں کے ایک رد عمل کا پربھاؤ ہو سکتا ہے۔ اس پرکار کہا جاتا ہے کہ ترکی اتیادی کے رد عمل پر فرانس کے صدر نے اپنا بیان بدلا اور کچھ نرم کیا کہ میرا ارتھ یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا، لیکن ساتھ ہی اپنی بات پر بھی قائم رہا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن یدی 54-55 مسلمان دیش ایک زبان ہو کر بولتے تو پھر وہ کنتو پرنتو کی بات نہ کرتا۔ فرانس کا صدر بھی اس کو بھی مجبوراً بہرحال معافی مانگنی پڑتی، گھٹنے ٹیکنے پڑتے۔ بہرحال یہاں سنکشیپ میں اتنا ہی یہ کہنا چاہتا تھا کہ دعا کریں کہ مسلمان دیش کم از کم غیروں کے سامنے ایک ہو کر آواز اٹھائیں، پھر دیکھیں کتنا پربھاؤ ہوتا ہے۔ ہم تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی کہ مسیح محمدی کے ماننے والوں کا یہ کام ہے، یہ کرتویہ ہے کہ اسلام کی سندر شکشا کو دنیا میں پھیلائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سندر چہرے کو سنسار کو دکھائیں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک سمجھ سنسار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے نہ لے آئیں۔ دنیا کو بتائیں کہ تمہاری بقا، تمہاری جیونی اسی میں ہے کہ ایک خدا کو پہچانو اور ظلموں کو ختم کرو۔ کچھ سمے پہلے میں نے چند سربراہان حکومت کو پناہ پتر لکھے تھے۔ کچھ مہینے پہلے انہی کو کچھ سمے پہلے میں نے کچھ سربراہان حکومت کو پناہ پتر لکھے تھے۔ کچھ مہینے پہلے انہیں کووڈ کے دوران میں تو فرانس کے صدر صاحب کو بھی میں نے لکھا تھا، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شبدوں میں یہ چیتاونی بھی دی تھی کہ یہ عذاب اور آفات اللہ تعالیٰ کی اور سے ظلموں کی وجہ سے آتے ہیں، اس لیے تمہیں اس اور دھیان دینے کی آوشکتا ہے۔ ظلموں کو ختم کرو اور انصاف کو قائم کرو اور سچائی پر آدھارت بیان دو۔ ہم نے جو اپنا کرتویہ تھا پورا کیا اور کرتے رہیں گے۔ اب کسی کی یہ مرضی ہے، چاہے وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ہم نے بہرحال مسلمانوں کو دعاؤں میں نہیں بھولنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کو بھی پہچان لیں، اور دنیا کو سدھارنتا سوچنا چاہیے کہ ایسی باتیں یدی خدا سے دور ہٹتے چلے گئے وہ تو ان کی تباہی کے اترکت کچھ نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے نیچے لائیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانا یہی تحریک جدید کا ادیشیہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس کے اترکت دنیا کی سدھارنتا حالت کے لیے بھی دعا کریں۔ بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بیماری سے جب جان چھوٹے تو یہ نہ ہو کہ ایک اور آفت جنگ عظیم کی صورت میں ان پر نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بدھی اور سمجھ دے اور ایک خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا کرنے والے بنے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر